اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہودیوں کی مدینہ شریف کے ماحول کے اندر جو سازشیں تھیں، قرآن پاک مسلسل ان کا تعاقب کر رہا ہے اور ایک ایک کر کے ان کی سازشوں کو بے نقاب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہودی اس وقت یہ سازش کر رہے ہیں اور یہ پلان بنا رہے ہیں۔ یہودیوں کے سارے خفیہ پلان ہوتے تھے اور سازشیں ہوتی تھی، اور ان کی سازشوں کا مقصد یہ تھا کہ جتنے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے ہیں وہ منکر ہو جائیں، اسلام سے پھر جائیں، تاکہ ان کی یہ تحریک آگے نہ بڑھ سکے اور اسلام ترقی نہ کر سکے۔ اسی طرح کی ایک سازش یہودیوں کے 12 علماء نے مل کر تیار کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ایک جماعت تیار کرتے ہیں اور ہم اس جماعت کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے پاس جائیں اور جا کر ایمان قبول کر لیں۔ صبح کے ٹائم جا کر ایمان قبول کریں اور جب شام ہو تو مسلمانوں کے مجمع کے اندر مرتد ہو جائیں اور اسلام سے پھر جائیں۔ اور وجہ کیا بیان کریں؟ وجہ یہ بیان کریں کہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا ہے، ہمیں اب معلوم ہوا ہے، ہم نے اسلام قبول کر لیا تھا تو ہم نے کتاب میں پڑھا کہ جس نبی کے آخری ہونے کی بشارت ہماری کتاب کے اندر ہے، تورات کے اندر ہے اور آسمانی کتابوں کے اندر ہے، وہ یہ نبی نہیں ہے۔ اب ان کا یہ ارادہ تھا کہ جب ہم اس طرح کا کام کریں گے، یعنی صبح کے ٹائم ہم ایمان لائیں گے، پوری ایک جماعت ہوگی، شام کو ہم پھر یہودی ہو جائیں گے اور اسلام سے پھر جائیں گے۔ ہمارے اس کام کو دیکھ کر بے شمار مسلمانوں کے ایمان اور اسلام میں شبہ پیدا ہو جائے گا اور وہ بھی اسلام سے پھر جائیں گے اور اسلام سے دور ہو جائیں گے، یوں مسلمانوں کی تحریک کامیاب ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سازش کو عملی جامہ پہناتے، رب کائنات نے ان کی سازش کے عملی جامہ پہننے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر ان کی سازش کو بیان کر کے انہیں بے نقاب کر دیا اور ان کا مکروہ چہرہ سامنے لایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پتہ چل جائے کہ جو یہودی اس طرح کی سازش کرنے والے ہیں، وہ صبح کے ٹائم ان کے کچھ بندے ایمان لائیں گے، شام کو انکار کریں گے۔ اس سے نہ مسلمان متزلزل ہوں، نہ رسول اللہ اپنے سینے پر بوجھ محسوس کریں۔ تو یہ ان کی ایک سازش تھی۔ گزشتہ رکوع کے اندر بھی ہم نے یہودیوں کی مختلف سازشوں کو سنا جو انہوں نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کی۔ دور حاضر کے اندر بھی کیونکہ جس کا نام یہودی ہے وہ اپنے کرتوت اور اپنی عادت سے باز نہیں آتا۔ یہ تب بھی رسول اللہ سے سازشیں کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اس وقت یہودیوں نے سازشوں کے لیے، یعنی اسلام کے خلاف سازشوں کے لیے جس چیز کا سب سے زیادہ سہارا لیا ہے وہ ہے میڈیا۔ میڈیا کے ذریعے وہ ایسی کہانیاں میڈیا پر ڈالتے ہیں، ایسی تصویریں میڈیا پر ڈالتے ہیں اسلام کے خلاف، تاکہ مسلمان متنفر ہو جائیں، مسلمانوں کو اپنے اسلام میں شبہ پیدا ہو جائے۔ ایسے ترجمے انہوں نے
نیٹ کے اوپر ڈال دیے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، تاکہ مسلمان سازش کا اور شکار ہو کر اسلام سے منحرف ہو جائیں، یا کم از کم اسلام کے معاملے میں انہیں شکوک و شبہات پیدا ہوں اور شبہ پیدا ہو۔ تو رب کائنات نے بہت پہلے ان کے کرتوتوں کو بے نقاب کر دیا کہ کبھی بھی یہودیوں کی چالوں میں، یہودیوں کی سازشوں میں نہیں آنا۔ اور قرآن ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جس کا نام یہودی ہے وہ کبھی بھی مسلمان سے مخلص نہیں ہو سکتا۔ یہ بیان ہم اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ لاکھ بن سور کر آئیں، لاکھ وعدے کریں اور لاکھ اپنے آپ کو اچھا بتائیں، وہ کبھی اچھے نہیں ہو سکتے، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہو سکتے۔ انہیں جب بھی موقع ملے گا وہ وار کریں گے، اور اس چیز کو اس ماحول کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے یہودی کس طرح مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ جب کبھی انہیں موقع بنتا ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا ہر قدم، ہر منصوبہ، ہر اٹھایا گیا قدم وہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو بھی عقل کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس وقت جو نیٹ کی دنیا ہے اس پر جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو ان سازشوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور کسی سازش کے متعلق پتہ چلے تو اپنے مسلمان بھائیوں کو اس کے متعلق خبردار کرنا چاہیے۔ یہ ایک آیت جس کے اندر یہودیوں کی ایک سازش کو قرآن حکیم نے بے نقاب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں بھی یہودیوں کی ایک سازش بیان ہوئی۔ وہ کیا سازش تھی؟ یہودی کہتے تھے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور مزید آپس میں کہا کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہے۔ ایک یہودی دوسرے یہودی سے یہ کہنا کہ کبھی مسلمانوں کی بات نہ سننا، وہ جو بھی کہیں ان کی نہ ماننا نہ ان کی پیروی کرنا، تم صرف اس کی بات مانو جو یہودی ہے، اپنے دین کی پیروی کرو، اپنے دین کی بات مانو، چونکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہی حق ہے، یہی ہدایت ہے۔ تو رب کائنات نے اس سازش کو بھی نقاب کیا۔ اللہ نے فرمایا کل، اے حبیب کہہ دو، ان الہدا ھدی اللہ، ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یہودی کون ہوتے ہیں ہدایت پر قابض ہونے والے؟ کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہمارے علاوہ کوئی ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نجات والے ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی نجات والا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہودی کون ہوتے ہیں یہ کلام کرنے والے یا دعویٰ کرنے والے؟ اے محبوب آپ اپنے غلاموں کو بتا دیں ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہودی ایک اور سازش کرتے، وہ کیا تھی؟ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اور یہ سازشی آپس میں کہتے کہ اس کا بھی یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسا مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب ہو سکتا ہے۔ یعنی یہودی اپنے یہودیوں کو یہ کہتے کہ کبھی یقین نہ کرنا کہ جو تمہیں ملا ہے کسی اور کو ملے گا، یعنی جو تمہارے پاس کتاب ہے، کتاب اس طرح کی کسی کو مل جائے گی، یا نبی اس طرح کا کسی کو مل جائے گا، یا تمہارے اوپر کوئی غالب ہو جائے گا، کیونکہ دین سارے دینوں پر غالب ہے، رسول اللہ کی شریعت ساری شریعتوں پر غالب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سارے نبیوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم کو تمام انبیاء پر سرداری عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہودی آپس میں اس بات کا تکرار کرتے، کہتے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری کتاب سے کوئی افضل ہے، یا تمہارے دین سے کوئی افضل ہے، یا تمہارے نبی سے کوئی افضل ہے، یا تمہارے اوپر کسی کو برتری حاصل ہو سکتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہودی ایک سازش یہ بھی کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو نبی جب بھی آئے گا بنی اسرائیل سے آئے گا، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نبی ہیں، یہ تو بنی اسرائیل سے ہیں ہی نہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ نبوت مخصوص ہو چکی ہے بنی اسرائیل کے اندر، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے نبی تھے، یعنی بنی اسرائیل سے حضور نبی بن کر نہیں آئے بلکہ بنی اسماعیل سے حضور نبی بن کر آئے۔ تو اس پر بھی یہودیوں کو اعتراض تھا، اور وہ اپنے یہودیوں کو پکا کرنے کے لیے کہتے تھے کہ اگر یہ نبی ہوتے تو بنی اسرائیل سے آتے، جب یہ بنی اسرائیل سے نہیں آئے تو یہ نبی نہیں ہے، جب یہ نبی نہیں ہے تو پھر ہمارے نبی سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں، ہماری کتاب سے ان کی کتاب افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ وہ آپس کے اندر بحث کرتے اور تکرار کرتے۔ رب کائنات نے اس سازش کا بھی جواب ارشاد فرمایا کل، اے حبیب تم فرما دو ان الفضل بید اللہ، فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی یہاں
نبوت کو فضل کہا گیا۔ یہودیوں نے کہا تھا نبوت مخصوص ہے بنی اسرائیل کے اندر، تو رب کائنات نے کہا تم کون ہوتے ہو اللہ کے فضل پر پیرا لگانے والے کہ نبی جب بھی آئے گا بنی اسرائیل سے آئے گا، نبوت تم نے دینی ہے، نبی تم نے بنانا ہے، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی نبوت فضل ہے اور فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ یاد رکھیے گا نبوت کبھی بھی کسی کو اعمال کی وجہ سے نہیں ملی، یعنی نبوت کسبی نہیں ہے، محنت سے نہیں ملتی، اعمال کی وجہ سے نہیں ملتی۔ نبوت معاذ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ اسے عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، جسے نبوت کے لیے وہ منتخب کر دیتا ہے وہی نبی ہوتا ہے۔ کسی کی مرضی، کسی کے کہنے پر نبی نہیں بنتا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر اس کا مزید وضاحتی بیان آیا، یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، یعنی نبی وہی ہوتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ اب قیامت تک چونکہ کسی نے نبی ہونا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا، نبی آ رہے تھے، ابھی ہدایت کے لیے لوگوں کو ضرورت تھی، نبی زمین پر تشریف لا رہے تھے، ابھی رسول اللہ دنیا میں نہیں آئے تھے، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، اللہ ہی نبوت دینے والا ہے، جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ اور اللہ اس میں کسی کا محتاج نہیں کہ کسی سے پوچھے کہ میں کس کو نبی بناؤں اور کس کو نبی نہ بناؤں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بنی اسماعیل سے آنا، اس پر یہودیوں کا اعتراض تھا، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں بنی اسرائیل سے نبی بھیجوں یا بنی اسماعیل سے نبی بھیجوں، یہ میری شان ہے، یہ میرا فضل ہے، اور یہ میری طاقت ہے، اور یہ میری قدرت ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی قیامت تک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اس کا دعویٰ غلط ہوگا، یعنی اس پر کوئی یہ معنی نہیں لے سکتا چونکہ اللہ جسے چاہے نبی بنا سکتا ہے تو میں بھی نبی ہو سکتا ہوں۔ جیسے حضور کے بعد بے شمار لوگوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے اور پھر وہ ذلیل موت مر گئے، اور ان کے حامی ابھی تک باقی ہیں اور موجود ہیں مسلمانوں کی صفوں کے درمیان۔ تو قرآن پاک ہمیں یہ عقیدہ بھی بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، حضور آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ آپ کو اللہ نے خاتم النبیین کا تاج سجا کر دنیا کے اندر بھجوایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری آیت کے اندر بھی یہودیوں کے کرتوتوں میں سے کچھ کرتوت بیان کیے گئے، اور بہت دکھ کے ساتھ یہ بات ہمیں کہنی پڑ رہی ہے کہ یہ کرتوت آج مسلمانوں میں رچے بسے ہیں۔ یعنی قرآن تو یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ یہودیوں کا کرتوت تھا اور گندا کرتوت تھا، اور آج مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو اس کرتوت کے اندر ملوث ہے۔ آئیے سنتے ہیں اللہ رب العالمین یہودیوں کے کن کرتوتوں کے متعلق ہمیں بتا رہا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک، اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھو تو وہ تمہیں پورا پورا ادا کر دے گا۔ یہودیوں کی ایک جماعت کی بات ہوئی، اور اس جماعت کے سربراہ ہیں عبداللہ بن سلام۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عبر تھے، بہت بڑے عالم تھے، پہلے یہودی تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں جلوہ گر ہوئے تو اللہ کریم نے عبداللہ بن سلام کو اسلام کی رونق عطا فرمائی، اور ایسے خوبصورت ماحول کے اندر کہ جب عبداللہ بن سلام حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے مسجد نبی شریف کے اندر آئے، اور حضور اس وقت صحابہ کو درس دے رہے تھے، تو عبداللہ بن سلام نے حضور کا چہرہ دیکھا، اور چہرہ دیکھ کر آپ کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو گئی اور اسلام اتر گیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام آپ تو یہودیوں کے عبر ہو، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ تو اس موقع پر عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ، آیا تو کسی اور مقصد کے لیے تھا، لیکن یوں لگتا ہے کہ کسی نے گول کر اسلام میرے سینے میں داخل کر دیا ہے۔
آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے عبداللہ بن سلام کے متعلق ہے۔ یہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بھی آپ بہت بڑے امانت دار تھے۔ آپ کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ ایک قریشی نے عبداللہ بن سلام کے پاس 1200 اوقی سونا بطور امانت رکھوایا۔ آج کے دور کے اندر یہ سونا 3 من اور 27 کلو بنتا ہے۔ یہ کتنا سونا ہے؟ 3 من اور 27 کلو، اربوں خربوں کا سونا۔ تو یہ اس دور کے اندر عبداللہ بن سلام جب یہودی تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کے پاس بطور امانت رکھا گیا۔ تو جب وقت پورا ہوا تو مالک وہ سونا لینے کے لیے آیا تو عبداللہ بن سلام نے اس میں سے ایک رتی بھی نہیں رکھی، وہ سارے کا سارا اسے واپس لوٹا دیا۔ یعنی آپ کی اس امانت کی رب کائنات نے قرآن کے اندر تحسین فرمائی کہ کچھ تو ایسے بڑے امانت دار ہیں، اور وہ امانت دار بعد میں مسلمان ہو گئے، یعنی عبداللہ بن سلام۔ اچھا، آیت کے دوسرے حصے کے اندر بد دیانت یہودیوں کے متعلق بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَعْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دو، 3 من نہیں، صرف 1 دینار سونے کا وہ ان کے پاس امانت رکھ دو، تو جب تک تم ان کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک یہودی کی کہانی بیان ہو رہی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس کا نام تھا فنحاس بن آزورہ۔ 1 دینار کسی نے اس کے پاس بطور امانت رکھوایا، تو جب وہ بندہ اپنے وقت پورا ہونے پر لینے کے لیے گیا تو یہ مکر گیا، کہنے لگا تو نے میرے پاس رکھوایا ہی نہیں۔ یعنی 1 دینار پر اس نے جھوٹ بولا۔ تو بنیادی طور پر قرآن پاک نے ہمیں سمجھایا کہ بد دیانتی یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ بد دیانت ہونا، بد دیانتی کرنا، مال میں خیانت کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آیت کو مکمل کرتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس لیے ہے کہ ان میں سے کچھ یہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یعنی یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ اگر دوسرے مذہب والوں کا مال دھوکے سے لے لیا جائے تو اس معاملے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ یعنی یہودیوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا، حالانکہ نہ تورات کے اندر اللہ نے یہ نظریہ بیان کیا، نہ انجیل کے اندر، نہ زبور کے اندر، نہ کسی آسمانی صحیفے کے اندر کہ تم دھوکے سے کسی مذہب والے کا مال لے سکتے ہو۔ اور یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمانوں کا مال دھوکے سے ہم لے لیں تو یہ ہمارے لیے جائز ہوگا، اس پر اللہ ہم سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ امیین سے مراد مسلمان لیے گئے، یعنی مسلمانوں کا مال اگر ہم دھوکے سے لے لیتے ہیں تو اس پر اللہ ہمیں نہیں پوچھے گا۔ تو رب کائنات نے کہا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یعنی اللہ نے تو یہ قانون بیان نہیں کیا کہ تم دھوکے سے کسی دوسرے مذہب والے کا مال لے لو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ہمیں رب کائنات نے اپنوں سے بھی دھوکہ کرنے سے منع کیا ہے اور دوسروں سے بھی دھوکہ کرنے سے منع کیا ہے۔ کوئی غیر مسلم ہے تو غیر مسلم سے بھی ہم دھوکے سے مال نہیں لے سکتے، اس کی ہمیں اجازت شریعت نے نہیں دی۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں امانت دار بننے کا حکم دیا، دیانتدار بننے کا حکم دیا۔ دھوکے والی، ملاوٹ والی زندگی سے اللہ کریم نے ہمیں رسول اللہ کے ذریعے بچنے کا آرڈر عطا فرمایا۔ لیکن آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جس نام سے مشہور ہے یہ یہودیوں کا کرتوت تھا۔ کون سا نام؟ یہ بد دیانت ہے، یہ دھوکہ باز ہیں، یہ اپنی زبان کے پکے نہیں، یہ بات کر کے بات سے پھر جاتے ہیں، یہ وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتے ہیں، یہ پیسے لے کے پھر واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ صفت یہودیوں کی صفت تھی، لیکن یہ مسلمانوں کے اندر رچ بس چکی ہے، الا ماشاء اللہ، یعنی جنہیں اللہ رب العالمین نے ڈر دیا ہے، اپنا خوف دیا ہے، وہ حلال مال کی طرف بڑھتے ہیں، وہ امانت داری کی طرف بڑھتے ہیں، وہ دھوکے والی زندگی سے، دھوکے والے مال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے یہودیوں کے اس طریقے کے اندر وہ ملوث ہو چکی ہے۔ تو قرآن پاک ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ دھوکہ دینا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اپنا ہے، پرایا ہے، کوئی بھی ہے، اسے دھوکہ دینا، دھوکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ نہ یہودیوں کی شریعت میں یہ جائز
جائز ہے اور نہ ہماری شریعت میں جائز ہے۔ اللہ کریم ہمیں دھوکے والی زندگی سے حفاظت کا نور عطا فرمائے۔ رب کائنات نے کہا کہ میں کس طرح کے بندوں کو پسند کرتا ہوں، اس کے بعد اللہ نے قانون بیان فرمایا، بلا من اوفا بعہدہ واتقی، کیوں نہیں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ تقوی کی جو دو نشانیاں ہیں یہاں پر بیان ہوئی۔ کون سی نشانی؟ ایک نشانی یہ کہ جو تقوی دار ہوتا ہے وہ وعدہ پورا کرتا ہے، اور دوسری نشانی جو تقوی دار ہوتا ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ رب کائنات نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ اب اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ تم اپنے پاس سے جملے بول رہے ہو کہ دوسروں کا مال دھوکے سے لینا جائز ہے، دوسرے مذہب والا ہو تو اس کا مال دھوکے سے لیا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پسند انہیں کرتا ہے جو پرہیزگار ہیں، اور پرہیزگار ہوتا وہ ہے جو نہ وعدہ توڑتا ہے نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، اور جو دھوکہ دیتا ہے وعدہ توڑتا ہے وہ پرہیزگار نہیں ہے، اور جو پرہیزگار نہیں ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ کریم مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرمائے۔ کبھی بھی زندگی کے اندر کسی سے وعدہ کریں، وہ وعدہ اللہ سے ہو، اللہ کے رسول سے ہو، وہ وعدہ اپنے رابر اور رہنما کے ساتھ ہو، یعنی مرشد کے ساتھ ہو، ماں باپ کے ساتھ ہو، دوست کے ساتھ ہو، کسی کاروباری تعلق دار کے ساتھ ہو، تو مسلمان بن کر ساری زندگی اس وعدے کی پاسداری کرنے کی مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا حساب کتاب دنیا میں کسی نے نہیں لینا، ہم نے اپنا حساب دنیا والوں کو نہیں دینا، ہم نے حساب اللہ کو دینا ہے۔ یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آج دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں حساب نہیں ہے، اور جب قبر میں آؤ گے تو حساب شروع ہو جائے وہاں عمل نہیں ہوگا۔ حساب ادھر نہیں، حساب آگے ہے، یہ عمل کی جگہ ہے۔ تو انسان کو عمل کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ جس رب کو میں نے اس عمل کا حساب دینا ہے مجھے اس کا خوف کرنا ہے، مجھے اس کو راضی رکھنا ہے، مجھے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اب رب کائنات نے سزا بیان کی ان لوگوں کی جو وعدوں کو توڑتے ہیں، ان لوگوں کی جو قسموں کو توڑتے ہیں، ان لوگوں کی جو دھوکے کے ساتھ کسی کا مال لیتے ہیں۔ رب کائنات نے سامنے تو یہودی ہیں، یعنی کہانی یہودیوں کی چل رہی ہے، لیکن ہر قاری قرآن کو درس دیا جا رہا ہے اور سبق دیا جا رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں سزا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی ایک جماعت تھی جس کا سرغنہ ابو رافع، کعب بن اشرف اور حائج بن اخطب تھا۔ یہ جماعت کیا کرتی تھی؟ یہ اپنی کتاب میں سے وہ مسئلے پیسے لے کر بدل دیتے تھے جن کے اندر رسول اللہ کی شان لکھی ہوئی تھی۔ جہاں حضور کی نبوت لکھی ہوتی تو یہ پیسے لے کر وہ اس جگہ سے مسئلہ ہی بدل دیتے، یعنی مٹا کر کچھ اور لکھ دیتے، وہ بیچ دیتے مسائل کو اور بیچ دیتے حقیقت کو، یعنی پیسے لے کر فتویٰ بدل دیتے، پیسے لے کر مسئلہ بدل دیتے اور اپنی کتاب کو بدل دیتے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جو تھوڑی سی قیمت لے کر اللہ کے احکام بدل رہے ہیں، یعنی یہ یہودیوں کا جو یہ سرغنے تھے جن کا نام بیان ہوا، یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ یہ بندوں سے رشوت لے کر مسئلے بدلتے تھے، کتاب کے احکام بدلتے تھے، جہاں جہاں رسول اللہ کی نعتیں ہوتی انہیں تبدیل کر دیتے، جہاں حضور رحمت عالم کی نبوت کا ذکر ہوتا تو رات کے اندر اسے بدل دیتے۔ تو رب کائنات نے ان کا عذاب بیان کیا، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی یہ اللہ کا حکم بدل رہے ہیں، اللہ کی آیات بدل رہے ہیں، اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے اسے بدل کے اپنے پاس سے باتیں وہاں شامل کر رہے ہیں۔ فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، فرمایا اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا۔ اور چوتھی سزا کیا ہے؟ ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی وہ لوگ جو دھوکہ کرتے ہیں، اب یہ بھی ایک دھوکہ تھا، یعنی پیسے لے کر رشوت لے کر احکام خداوندی کو تبدیل کر دینا، یہ دھوکہ تھا۔
جو مسلمان ہونا چاہتے تھے انہیں روک دیتے، دیکھو ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے، یعنی اپنے پاس سے کتاب کے اندر وہ باتیں شامل کر دیتے۔ تو اس دھوکے کی سزا رب کائنات نے بیان فرمائی۔ پہلی سزا تو یہ ہے، فرمایا ایسے لوگوں کا جو دھوکہ کرتے ہیں اور احکام اللہ کے بدلتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، پہلی سزا یہ ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ دوسری سزا یہ ہے اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، اور تیسری سزا یہ ہے اللہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نگاہ بھی نہیں کرے گا، اور چوتھی سزا یہ ہے اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر، مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بری بزم کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں اور انہیں پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر رسول اللہ نے 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھا۔ پہلے یہ کہا 3 بندے ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن یہ سزا ملے گی، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ اللہ انہیں پاک کرے گا۔ اور پھر رسول اللہ نے اس آیت کو پڑھا تو جو صحابی روایت کرتے ہیں، ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ لوگ تو بڑے نقصان میں ہیں، حضور ہمیں بتائیں وہ کون ہیں 3 لوگ کہ قیامت کے دن جنہیں اللہ دیکھے گا نہیں، جن کی طرف نظر نہیں کرے گا، جنہیں اللہ پاک نہیں کرے گا، وہ کون ہیں 3 لوگ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو احسان کر کے جتا دیتا ہے۔ احسان تو کرنا تھا اللہ کی رضا کے لیے، نیکی کر کے اس کا ڈنڈورا پیٹ دیتا ہے، 2 سال بار 3 بار 4 بار میں نے یہ کیا تھا، یعنی کرنا تو اللہ کی رضا کے لیے تھا، لیکن اس نے اس بندے سے نیکی اس لیے کی کہ یہ بندہ ساری زندگی میرے نیچے لگا رہے، مجھ سے آگے نہ بڑھے، میرے سامنے بات نہ کرے، اور جب کبھی اس نے بات کر دی تو اس نے اپنی نیکی کا ڈنڈورا پیٹ دی۔ فرمایا وہ بندہ جو احسان کر کے احسان جتلا دیتا ہے اور یاد کر دیتا ہے اپنی نیکی کو، یاد کر دیتا ہے اپنے احسان کو، جب بھی نیکی کریں تو ارادہ یہ نہ رکھیں کہ بندے کو ہی جزا دیں گے، کیونکہ بندوں نے جزا دینی نہیں ہے اور بندے کسی سے راضی نہیں ہوتے، اور جو لوگ بندوں سے جزا کے طالب رہتے ہیں انہیں دکھ ملتا رہتا ہے۔ نیکیاں ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کریں اور جزا بھی اسی سے وصول کریں۔ کسی سے نیکی کریں تو یہ نہ اس دل کے اندر رکھیں یار مجھے یہ بدلہ دے گا یا یہ میرے ساتھ اچھا کرے گا، اس سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے وجود سے برائی بھی آ سکتی ہے، لہٰذا یہ ذہن کے اندر کبھی بندے کو نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن جو بندہ احسان کر کے احسان جتا دیتا ہے، نیکیاں کر کے اپنی نیکیوں کو یاد کروا دیتا ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ نہیں کرے گا، اسے پاک نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ بندہ جسے 3 یہ سزائیں ملیں گی، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ متکبر ہے اور اس کا تکبر اس کے وجود سے یوں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے شلوار کے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے کر لیتا ہے، اپنے تیمبت کو ٹخنوں سے نیچے کر لیتا ہے تکبر کے طور پر۔ یہ ٹخنوں سے اپنا کپڑا یا شلوار یا تیمبت نیچے کرنا یہ اس وقت برا ہوتا ہے جب بندے کے دل کے اندر تکبر ہو، یعنی تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے کپڑا نیچے کرنا، یہ بھی بندہ اس سزا کا مستحق ہوگا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، کلام نہیں فرمائے گا اور اسے پاک نہیں کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پر وہ تاجر ہے جو جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے مال کی تجارت کو فروغ دیتا ہے۔ فرمایا ایسا تاجر جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، بے شمار دکاندار بازار کے اندر جنہیں یہ لت پڑ چکی ہے، عادت پڑ چکی ہے، سودا کرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیں گے، سودا کرتے ہوئے قسم اٹھا لیں گے، قسم اٹھا کر یہ کہیں گے میں قسم اٹھا سکتا ہوں میری یہ خرید نہیں بنتی، مال بیچنے کے لیے بیچ میں اللہ کا نام لے آئیں گے، مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھا لیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو منڈی کے اندر جس وقت ایک بندے کو دیکھا کہ وہ دانے بیچنے کے لیے آیا ہے، اوپر خشک دانے نیچے گیلے پڑے ہوئے تھے، تو حضور نے ہاتھ مارا تو نیچے سے وہ گیلے دانے نکلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا دھوکہ کر کے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 سزائیں اس بندے کو بھی اللہ دے گا، یعنی نہ کلام کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اسے پاک کرے گا،
جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنی تجارت کو فروغ کرتا ہے۔ سچا اور کھرا بندہ وہ بازار کے اندر ٹھیے پر بھی معروف اور مشہور ہو جاتا ہے اپنی سچائی کی وجہ سے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو اگلے دن اللہ تعالیٰ گاہکوں کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے ٹھیے پر بیٹھ کر جلدی اپنے کاروبار کو عروج دینے کے لیے کبھی بھی زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسم تو سچی بھی اچھی نہیں ہے، یعنی تجارت کے دوران قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو جھوٹی قسم تو یہ تجارت کو آگ لگا دیتی ہے۔ اور سب سے بڑی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کا مجرم، اللہ تعالیٰ کے دربار میں بندہ مجرم بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہ دیکھتا ہے، نہ کلام کرتا ہے، نہ اسے پاک کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، ابو امامہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم اٹھا دیتا ہے، اللہ اس پر جنت کو حرام کرتا ہے اور دوزخ حلال کر دیتا ہے۔ کسی کا حق مارنے کے لیے، کسی کا حق مارنے کے لیے، یہ یعنی اس کی وضاحت بہت دور تک جا سکتی ہے۔ کاروبار کے اعتبار سے بھی بعض لوگ جائیداد لینے کے لیے جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں، بعض لوگ اپنا کوئی کام نکلوانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں، یعنی ان کا حق نہیں ہوتا لیکن حق لینے کے لیے جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ تو حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی معاملے کے اندر بھی جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے، کسی مسلمان کا حق مارا جاتا ہے، وہ مال ہے، جائیداد ہے، کاروبار کچھ بھی ہے، مسلمان کا حق مارا جاتا ہے، فرمایا اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے، دوزخ لازم کر دیتا ہے۔ ایک بندے نے عرض کی، حضور اگرچہ تھوڑی سی چیز میں بندے نے دھوکہ دیا ہو، یعنی چیز بے شک چھوٹی سی ہو پھر بھی یہی سزا ہے، یعنی جنت حرام اور دوزخ حلال؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں، اگرچہ پیلو کی ایک شاخ، حضور نے ایک درخت کا نام لیا، پیلو کا درخت، فرمایا اگرچہ ایک بندے نے دھوکے کے ذریعے، جھوٹی قسم کے ذریعے درخت کی ایک شاخ لے لی، پھر بھی اللہ اس پر جنت کو حرام اور دوزخ کو لازم کر دیتا ہے۔ یعنی دھوکہ دہی یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، مسلمان دھوکہ نہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، یہ شستہ ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کی خلوت جلوت تنہائی محفل کاروبار ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے صاف ستھری ہوتی ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، دھوکے باز ہونا، سازشیں کرنا اور پھر ان سازشوں کے ذریعے نقصان پہنچانا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں یہودیوں کے ہر طریقے سے حفاظت عطا فرمائے اور رسول اللہ کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔